لگایا عثمان کو یہ جگہ اچھا لے گیا۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کو اپنے ایریا کی پروفائل دکھانے جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا ایریا، جہاں پہ میرا بھائی علاقہ بھی ہے، جہاں میں ہم پلے بڑھے ہیں، آپ کو یہ پسند آئے گا۔ کچھ لینڈ مارکس ہیں ہمارے ایریا کی خاص، وہ اس پہ ہم بات کریں گے آج، اس کو آپ کو دکھائیں گے، تو ادھر جا کے ہی آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں۔ بہت شکریہ۔ میرا جو گاؤں ہے وہ سیالکوٹ سے نارتھ کی طرف، شمال کی طرف واقع ہے، جو کہ اگر آپ بارڈر نہ ہو تو آگے پھر مقبوضہ کشمیر کا جو جموں کا ریجن ہے وہ آ جائے گا۔ تو یہ بیسیکلی بارڈر ایریا ہے ہمارا۔ تو یہ جو ایریا ہے اس میں کہہ لیں کہ جو آباد ہیں لوگ، وہ زیادہ تر میجارٹی میں مہاجرین کی ہے۔ کچھ مہاجرین جو وہ ہیں جو ہندوستان سے آئے تھے، اور کچھ مہاجرین وہ ہیں جو جموں سے آئے ہیں۔ ایک خاصی تعداد لوکل لوگوں کی بھی ہے جو شروع میں یہاں پہ رہتے تھے، پارٹیشن سے پہلے بھی یہاں پہ رہتے تھے۔ تو یہ گاؤں ہے جی قبے چک، جو ڈاکٹر فردوس عاشق عوان صاحبہ کا گاؤں ہے، فیمس پرسنالٹی ہے پاکستان کی۔ تو یہ ان کا گاؤں ہے جو آپ دیکھ رہے۔ اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک خاصی تعداد یہاں پہ سکھوں کی اور ہندوؤں کی بھی ہمارے ایریا میں رہتی تھی، لیکن جو 1947 کی پارٹیشن تھی وہ لوگ یہاں سے موو کر گئے ہیں، وہ ہجرت کر۔ اگر بات کی جائے کہ ہمارے ایریا کے لوگوں کا ذریعہ معاش کیا ہے، تو 3-4 ذرائع ہیں جو مین ہیں ہمارے لوگوں کے ذرائع معاش۔ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو باہر ہیں، گلف میں ہیں، یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں۔ کچھ یہاں پہ کسان ہیں جن کی زمینیں ہیں، کچھ یہاں پہ دکاندار ہیں، اور کچھ لیبر ہے۔ سیالکوٹ کیونکہ ایک صنعتی شہر ہے، تو جس میں سپورٹس کی انڈسٹری ہے، لیدر کی انڈسٹری ہے، سرجیکل کی انڈسٹری ہے، اس میں کام کرنے والے اسکلڈ ورکر بھی ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارا جو ایریا، اس میں کام کے جو مواقع ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے جو ایریا کے اندر ایک ٹرینڈ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں ان کی توجہ باہر کی طرف زیادہ ہے۔ پاکستان میں سیٹل ہونا، یہاں پہ جاب حاصل کرنا، یہاں پہ کام کرنا پرائرٹیز میں اب نہیں رہا۔ اب پرائرٹی جو ہے وہ باہر موو ہونے کی زیادہ ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے پاکستان کے اندر جو مہنگائی کا ریشو ہے، اور دوسرا باہر جو ہیں وہ پیسے کمانے کے زیادہ چانسز ہیں، یہاں پہ کم چانسز ہیں۔ شاید یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ زیادہ باہر موو کر رہے ہیں۔ اور یہاں جو آپ یہاں پہ جو بڑے بڑے گھر، جو بڑی بڑی کوٹھیاں دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو روڈ پہ نظر آ رہی ہیں، تو یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو باہر سیٹل ہیں۔ ان کی انویسٹمنٹ سے یہاں پہ لوگوں کو بڑا روزگار بھی جو ہے وہ مل رہا ہے۔ اور ہمارے علاقے کی آپ جو کہہ لیں کہ جو ریشو ہے اگر دیکھا جائے روزگار میں، تو وہ جو باہر کے ریلیٹڈ جو کام ہیں، جو انویسٹمنٹ ہے، جو باہر کے لوگ یہاں پہ آ کے کر رہے ہیں، وہ اب بڑھتا جا رہا ہے۔ تو بڑی قربانی ہے، جو باہر کے لوگ ہیں ہمارے بڑی سخت وہاں پہ حالات کو وہ فیس کرتے ہیں، کام کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، اور اس اپنے ایریا میں کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں اپنا وہ بڑا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ کو جو یہ کھیت نظر آ رہے ہیں، یہ بڑے زرخیز کھیت ہیں۔ چاول اور گندم کی بڑی اعلیٰ فصل ہمارے علاقہ میں ہوتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ زراعت کے اندر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جائے، بیج کی جو کہہ لیں کہ جو پر ایکڑ پیداوار ہے اس کو بڑھانے کے لیے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے گورنمنٹ کو، تاکہ یہاں پہ جو ایک چام لوگوں میں پیدا ہو اپنے ایریا میں رہنے کا، اپنے ایریا میں کام کرنے کا، یہاں پہ بھی ایک سوٹیبل جو انکم ہے انسان کما سکے۔ تو روڈ جو ہے یہ بالکل ہمارا نیا روڈ ہے، صاف روڈ ہے۔ یہ تقریباً 18 کلومیٹر کی اسٹریچ ہے سیالکوٹ سے سیدپور تک کی، جو کہ اب کارپیٹڈ ہے،
پہلے یہاں پہ گھنٹہ لگتا تھا، اب یہ 15 سے 20 منٹ کا سفر رہ گیا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے روڈ صاف ہو تو بن گیا ہے، لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں پہ اب جو ڈرائیونگ ہے وہ بڑی محتاط انداز سے کرنی چاہیے۔ ہمارا ایریا کیونکہ آگے بجوات آتا ہے جہاں پہ تقریباً 84 گاؤں ہیں، تو ان کی جو ٹریفک ہے وہ BC روڈ سے گزرتی ہے، تو یہ بڑا بزی روڈ ہے۔ یہاں پہ جو ڈرائیور حضرات ہیں انہیں چاہیے کہ بڑے دھیان سے چلیں، دھیان سے یہاں پہ ڈرائیونگ کریں۔ جو گاؤں ہیں روڈ کے اوپر ہیں، یہ وہ گاؤں ہیں جن کو کاٹ کر یہ روڈ کو کھلا کیا گیا ہے، تو بڑا کنجسٹڈ ایریا ہے، آبادی بہت زیادہ ہے۔ پہلے جو تھی یہ جہاں پہ آپ کو یہ روڈ نظر آ رہا ہے، پہلے یہاں پہ کھیت ہوتے تھے، تو اب یہاں پہ آپ کو اب دیکھ رہے ہیں کہ کنسٹرکشن ہو چکی ہے، گاؤں سے گاؤں مل چکے ہیں۔ اب جو گاؤں آنے والا ہے جی، یہ گاؤں میرا گاؤں ہے جس کا نام ہے سیدرا خرد۔ تو گاؤں میں انٹر ہوتے ہی جو سب سے پہلی بلڈنگ آتی ہے وہ تقریباً کہہ لیں کہ میرا اسکول ہے، ہائی اسکول، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول۔ جب میں پڑھتا تھا تو یہ ایلیمنٹری اسکول تھا۔ میں نے 8ویں کلاس تک اسکول میں ایجوکیشن حاصل کی ہے۔ یہ گاؤں کا مین چوک ہے۔ اب ہم جس طرف مڑ رہے ہیں یہ گلی قبرستان کی طرف جاتی ہے گاؤں کے، اور یہاں سے آپ آگے گاؤں ہیں ڈنگال، روال اور چپڑاڑ تک بھی جایا جا سکتا ہے۔ یہ گاؤں کے اندر جو گلی ہے یہ نئی بنی ہے، صاف کشادہ گلی بنی ہے، جس کا کریڈٹ ہمارے گاؤں والوں کو جاتا ہے کہ انہوں نے مل کے یہ گلی بنائی۔ جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں، جتنے بھی گاؤں کے سیاسی جو ایکٹیوسٹ ہیں ہمارے گاؤں میں، ان سب کی کنٹریبیوشن اس گلی کو بنانے میں موجود ہے، اور ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کی محنت سے یہ گلی صاف ہوئی ہے۔ مین گلی ہے کیونکہ دوسرے گاؤں کے لوگ بھی یہاں سے گزر کر جاتے ہیں، تو اگر گلی صاف ہو، روڈ صاف ہو، تو جو گزرنے والے لوگ ہیں وہ اس گاؤں کی تعریف ہی کرتے ہیں۔ تو یہ گلی بننے کی وجہ سے میرا یہ ذاتی رائے ہے کہ جو بھی یہاں سے گزرتا ہوگا اس پر ہمارے گاؤں کا جو امپریشن ہے وہ اچھا ہی پڑتا ہوگا، کیونکہ اکثر جو گاؤں ہیں ان میں جو گلیاں وہ اتنی صاف نہیں ہوتی۔ تو یہ نیو محلہ ہے گاؤں کا، پہلے ادھر کھیت ہوتے تھے جو بجوات کی جو بارڈر ایریاز پہ ہیں، کیونکہ وہاں پہ فائرنگ کے بڑے انسیڈنٹ ہوتے تھے، تو بہت سے لوگ مجبوراً وہاں سے ہجرت کر کے ہمارے گاؤں میں آئے ہیں، اور انہوں نے آ کے یہ محلہ آباد کیا ہے۔ پہلے یہاں پہ یہ کافی کھیت وغیرہ ہوتے تھے، اور یہاں پہ ہمارا گرلز ہائی اسکول تھا جو گاؤں سے کافی باہر ہوتا تھا، اب یہ گاؤں کے اندر ہی آ چکا ہے۔ تو ساتھ اس کے قبرستان ہے، اسی قبرستان میں ہمارے جو پیارے ہیں وہ ان کی قبریں بھی موجود ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قبرستان میں موجود جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، پر اپنی رحمتیں کرے۔ یہ جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پہ ہم کبھی کسی زمانے میں کھیلتے تھے، یہ گراؤنڈ تھا ہمارا، تو یہاں پہ آپ درخت لگا دیے گئے ہیں۔ یہ جو سامنے آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے علاقے کی روشن مستقبل کی ضمانت ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اب اس گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج میں جو کلاسز ہیں اس کا اجرا ہونا چاہیے۔ تو یہ گاؤں کے اندرونی مناظر ہیں، روڈ ہمارے گاؤں کے اندر سے گزرتا ہے، تو بڑا بزی کنجسٹڈ ایریا ہے۔ گاؤں میں ہمارے جو لوگ ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ایفلوئنٹ کر دیا ہوا ہے، امیر لوگ ہیں، بڑے خوبصورت گھر ہیں لوگ۔ ونس اگین یہ انہی ہمارے بھائیوں کی محنتوں کا ثمر ہے جو باہر گلف کے اندر، یورپ کے اندر سخت محنت کر رہے ہیں، وہی وہاں سے پیسہ کما کے لا رہے ہیں، اور یہاں پہ جو ترقی ہے گاؤں کی اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔
تو پہلے ہمارا گاؤں جو تھا وہ بڑا چھوٹا سا ہوتا تھا، اب یہ بہت بڑا ہو گیا ہے، تقریباً 1 کلومیٹر کہہ لیں کہ 1 کلومیٹر کے فاصلے تک یہ گاؤں ہمارا چلتا ہے۔ یہاں پہ یہ ہمارے گاؤں کی اینڈنگ کچھ مناظر ہیں، آگے جو پھر کھیت سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ڈیرہ ہے جو ہمارے گاؤں کے لوگوں نے آباد کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ پہلے ایک پیٹرول پمپ ہوتا تھا، اکیلا پیٹرول پمپ، یہ پرانا، کافی پرانا، ہم نے بچپن سے یہ پیٹرول پمپ دیکھا ہوا ہے۔ تو یہ آگے پیچھے سارے کھیت ہوتے تھے، لیکن آج دیکھیں یہاں پہ ساری کنسٹرکشن ہو چکی ہے۔ اور یہ جو آگے آنے والا گاؤں ہے یہ سید پور ہے، مین جو لاری اڈا ہے یہاں پہ ہوتا تھا۔ لاری اڈا گاؤں میں انٹر ہونے سے پہلے ہی آتا تھا۔ یہ جو نظر آ رہا ہے یہاں پہ سائڈ پہ ایک باغ تھا آموں کا، اور اس کے سامنے لاری اڈے کی جگہ ہوتی تھی، تو وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اب جو بسیں ہیں وہ روڈ پہ ہی کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ سید پور گاؤں ہے، علاقے کا پرانا کاروباری مرکز ہے۔ ابھی جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس کے جو کاروباری جو اس کی جو روشنی تھی وہ تھوڑی سی مانند بڑھ گئی ہے، کیونکہ اب روم بھی جو ایک گاؤں گزرا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا کاروباری مرکز بن چکا ہے۔ تو لیکن پھر بھی یہ جو گاؤں ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ بھی موجود ہے، اتنی ہی اس بازار کی اہمیت اتنی ہی موجود ہے، کیونکہ آگے پیچھے کافی گاؤں ہیں جو اپنی جتنی بھی ہر طرح کی شاپنگ جو ہے وہ یہاں پہ آگے کرتے ہیں۔ اور اسی گاؤں میں کہہ لیں کہ یہ جو ہمارے علاقے کا ایک مشہور جگہ بن، وہ بھی اسی گاؤں میں موجود ہے۔ یہ جہاں پہ ہم مڑنے جا رہے ہیں یہ کہہ لیں کہ ہمارے علاقے کی فوڈ سٹریٹ ہے، جہاں پہ آپ کو مچھلی جو دریا کی مچھلی ہے اس کی تازہ وہ آپ کو یہاں پہ اویلیبل ہے۔ یہاں پہ باربیکیو، اور یہاں شام کو اکثر ہمارے ایریا کے جو نوجوان ہیں وہ یہاں پہ آگے بیٹھتے ہیں۔ یہ بس سٹینڈ ہے آگے بجوات جانے کے لیے۔ یہ بن کے اوپر کا یہ مناظر ہے، یہ کھوکے ہیں سارے، آگے پیچھے ٹی سٹال ہیں، ہوٹلز ہیں۔ تو یہ ہم پہنچ گئے جی اپنی ڈیسٹینیشن پہ، جس کے لیے ہم نے یہ آج کا سفر کیا تھا۔ دریائے توی کا پل ہم کراس کر رہے ہیں، بچوں نے اسی دریائے توی کو دیکھنا تھا، اور ان کو یہ دریائے توی کا وزٹ کروانے کے لیے ہی میں لے کے آیا تھا۔ یہ پل ہے، کسی زمانے میں یہاں پہ کشتیوں میں لوگ یہ کراسنگ کرتے تھے، تو وہ کچھ یادیں ابھی مائنڈ میں موجود ہیں کہ کشتی پہ بیٹھ کر یہاں سے چلنا، اور بڑا مزہ آنا، اور بڑا ایڈونچر ہوتا تھا یہ۔ اور پھر جب دریا کراس کر لینا ہے تو پھر وہ ریت کی روڈ ہوتا تھا، جہاں پہ جو بائکس وہ گرتی تھیں، بڑی مشکل سے بائک چلاتی ہیں، میرے مائنڈ میں ابھی بھی وہ سین چل رہے ہیں۔ یہ بڑا مشکل کہہ لیں کہ یہ ایک ایریا ہوتا تھا جو کراسنگ ہوتی تھی۔ اس ایریا کے آگے ہی بجوات کا ایریا ہے، جس کو ہماری فوج جو ہے چکن نیک سیکٹر بھی کہتی ہے۔ تو یہ جو ایریا ہے، یہ جو روڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بھی بیسیکلی توی کا ہی حصہ تھا، اور یہ ہمارا اختتامی پوائنٹ ہے۔ یہاں کا سکون، پیس، ٹرینکویلٹی اور سیٹسفیکشن دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جس کے ساتھ ہمارا بچپن کا تعلق ہے، تو یہ تعلق جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، خوبصورت ترین جگہوں پہ چلے جائیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں بہت سی خوبصورت جگہیں ہیں، لیکن جہاں انسان پیدا ہوا ہو، جہاں پلا بڑا ہو، جہاں پہ اس کی بچپن کی یادیں ہوں، تو وہ جو جگہ اس کے ذہن سے کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، اس کی خوبصورتی اس کے ذہن سے ختم نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بھی کچھ ایسی جگہ ہے۔ بچپن میں ہم یہاں پہ آیا کرتے تھے، اور اس دریا کے کناروں پہ بیٹھ کے مچھلی بھی پکڑتے تھے، اور یہاں پہ نہاتے بھی تھے۔ اور یہ منظر دیکھ کے آج وہ ساری جو میموریز ہیں مائنڈ میں چل رہی ہیں۔ اور جو باہر جاتے ہیں لوگ بیرون ملک،
اس ایریا آ گیا، وہ ان مناظر کو ضرور دیکھتے ہیں، ان مناظر کو یوں ضرور یاد کرتے ہیں۔ ہمارا علاقہ بہت خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرے۔ اگر شام کا وقت ہوتا تو شاید آپ کو یہاں سے جموں کی جو لائٹس ہیں نا وہ نظر آتی، بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے رات کا۔ یہاں سے سامنے جموں کی جو شہر ہے، جموں سٹی ہے، وہ نظر آتا ہے۔ یہ جو دریائے توی ہے جموں سٹی کے بیچ سے گزرتا ہوا آتا ہے، اور یہ بڑا پوتر، بڑا متبرک دریا ہے ہندوؤں کے لیے۔ جو ہندو ہیں، وہ جموں کے جو ہندو ہیں، اس دریا میں اپنے بچوں کو، چھوٹے جو بچے پیدا ہونے والے بچے ہیں، ان کو نہلاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بڑا متبرک دریا ہے یہ۔ تو کچھ ہم نے یہاں پہ پھر ایڈونچر بھی کیے، دریا میں پتھر مارنا، کہ کتنی وہ پتھر چھلانگے مارتا ہے، تو بچوں نے بھی انجوائے کیا، میں نے بھی خوب انجوائے کیا بچوں کے ساتھ۔ بچوں کو اپنا ایریا بڑا دکھایا، بچوں نے بڑا اس کو پسند کیا۔ جو میری چھوٹی بچی ہے، اس کو سوئمنگ پول دیکھنے کا بڑا شوق تھا، تو یہ سوئمنگ پول تو نہیں تھا لیکن اس جیسا تھا، تو اس نے بڑا انجوائے کیا اسے، وشال نے بھی بڑا انجوائے کیا۔ تو بچوں کو لے کے جانا چاہیے، بچوں کو ایسی جگہوں پہ لے کے جانا چاہیے تاکہ ان کو اپنے ایریا کے ساتھ، اپنے علاقے کے ساتھ ان کی جو محبت ہے، جو اٹیچمنٹ ہے، وہ مزید پختہ ہو۔ یہ ہماری پہچان ہے، یہ علاقہ ہماری پہچان ہے، اور اس پہچان کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ یہی اسی مٹی سے ہم نے، اسی مٹی میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور اسی مٹی میں ہم نے ملنا ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے بچوں میں اپنے علاقے کی جو محبت ہے وہ پیدا کریں۔ یہ جنگل ہے، جو مصنوعی جنگل ہے جو فوج نے لگایا ہے، بڑے خوب انجوائے کر کے، مزے کر کے یہ ہمارا واپسی کا سفر ہے۔ شام کا بڑا خوبصورت منظر تھا، غروب آفتاب کا بڑا پیارا منظر تھا، بڑا اچھا دن تھا۔ اپریل کا یہ جاتا ہوا، اپریل ہے، اسپرنگ ختم ہوتا، اسپرنگ ہے، یہ بہار کی جو آخری یہ شامیں ہیں، آگے گرمی کا سیزن ہے، تو بڑا خوبصورت یہ ایک منظر ہے جو پل پہ میں کھڑے ہو کے میں نے فلمایا۔ تو میری دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ ہمارے علاقے کی رونقوں کو، اس رونق کو ہمیشہ ایسے برقرار رکھے، ہمارے علاقے میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان پر اپنی رحمتیں رکھے، اور یہ علاقہ اسی طرح سرسبز اور شاداب رہے، آباد رہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ان مناظر کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔